کر جماعت احمدیہ کو چھوڑ گئے ہیں، وہاں مرزا صاحب نے مینشن کیا ہوا ہے کہ یہ حقیقت میں نہیں ہے، یہ استعارہ ہے، یعنی مشابہت کی بنا پر یہ بات کہی جا رہی ہے. اور آپ علیہ السلام انسان کی جسمانی پیدائش کی مشابہت انسان کی روحانی پیدائش سے دے رہے ہیں کہ جس طرح سے انسان کی جسمانی پیدائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی انسان کی روحانی پیدائش بھی ہوتی ہے. جسمانی پیدائش میں سب ایکول ہوتے ہیں، لیکن روحانی پیدائش میں جو شخص کامیاب ہو جاتا ہے وہی شخص ہے جس کے لیے آسمان کے بادشاہت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جیسے کہ عیسی علیہ السلام نے بھی کہا تھا. تو مرزا صاحب وہاں یہ بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو، جب انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا جسمانی پیدائش میں، تو انسان کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ دنیا کے باہر کیا ہو رہا ہے، اور دنیا کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا چل رہا ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے سے بالکل منقطع ہوتے ہیں. جب انسان کی روحانی پیدائش آ رہی ہوتی ہے نا، انسان کے اوپر بھی ایک وقت ایسا آتا ہے، اس انسان کے اوپر بھی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے، دنیا کو اس کا نہیں پتا ہوتا ہے اور اسے دنیا کا نہیں پتا ہوتا. جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں اس کی مثال ملتی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چند روز کا یا چند ماہ کا ساز و سامان لے کر غار ہرا میں چلے جایا کرتے. مکہ کے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ رسول اللہ غار ہرا میں کیا کر رہے ہیں، اور رسول اللہ کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ بھائی غار ہرا کے وہاں مکہ میں کیا ہو رہا ہے، منقطع تھے آپ بالکل ایک دم. تو مرزا صاحب نے اسے حمل سے تعبیر کیا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر انسان کے اندر ایک نئی روح پھونکی جاتی ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے جو ارتقا کی ہوتی ہے. کسی بھی ولی کی زندگی کو آپ اگر دیکھو گے نا تو اس کی ارتقا آپ کو ایسے ہی ملے گی کہ وہ ولی بننے سے پہلے کچھ اور ہے، اور ولی بننے کے جب وہ ولی بنا ہے تب کچھ اور ہے. جیسے کہ قرآن کریم کے اندر بھی اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ تاکہ تمہیں وہ زندہ کرے. کیا کرے؟ زندہ کرے. حالانکہ وہ پہلے سے زندہ ہے، لیکن یہاں جسمانی زندگی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں روحانی زندگی کی بات ہو رہی ہے. جب خدا تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے مطابق تم اپنی زندگی گزارو گے تو پھر خدا تعالیٰ تمہارے اندر ایک پاک روح داخل کرے گا. وہ پاک روح ایسی ہوگی کہ اس کے متعلق خدا تعالیٰ نے کہا ہے کہ نفس مطمئنہ الی ارجی ربک، کہ اپنے رب کی طرف لوٹا. اس مقام پر جب وہ روح انسان کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گیا. جیسا کہ صحابہ کرام آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسان صحابہ کرام میں ہمیں اس کی مثال وہ انسان جو اللہ کا ولی بن جاتا ہے اس میں ایک دوسری روح آ جاتی ہے. مجھے یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ کبھی آپ دوسری الفاظ کی طرف ہونا چاہیے نا، سنیں نا الفاظ کی طرف ہونا چاہیے. ایک منٹ دے مجھے، میں نے آپ کی سمجھ گیا آپ کی بات. میں اسی آپ ان کو کہتے ہیں جی وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، تمثیلی انداز میں سمجھتے آپ لوگ ان کو. تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ دیکھیں دوسرا جنم تیسرا جنم، یہ تو ہندوازم کا عقیدہ ہے. ارے بھائی مجھے پتا ہے، میرے بھی یہ کہنے کا مطلب دوسری روح کا یہ مطلب نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چینجنگ آ جاتی ہے. جیسے کہ مان کر چلیے ایک بندہ شرابی کبابی زانی ہے، وہ یہی کرتا ہے گالم گلوچ کرنا. پھر 10 سال کے بعد آپ اس بندے کو دیکھتے ہیں کہ وہ نہایت ہی متقی پرہیزگار 5 وقتہ نمازی، جوا چھوڑ دیا، شراب چھوڑ دیا. ہم یہ کہیں گے یار تو وہ نہیں ہے جو پہلے تھا، وہ تو تھا ہی کچھ اور، حالانکہ بندہ وہی ہے، لیکن اس کے عمل کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں بھائی تو ہے ہی نہیں وہ. تو وہ جو دوسری روح میں کہہ رہا ہوں یہ نہیں مطلب کہ وہ پہلی روح نکال کر اللہ نے پھینک دی اور دوسری روح کے اندر ڈال دی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حالت کے اندر چینجنگ آ جاتی ہے. وہ روح جو اس کی تھی اندر، یا وہ نفس جو اس کا تھا جو اسے برائی کی طرف آمادہ کیا کرتا تھا، وہ اس نے ختم کر دیا ہے، اور اس کی جگہ جو اس کی روحانی ارتقا والا نفس ہے اسے اس نے اجاگر کیا، جس کی وجہ سے وہ چینج ہو گیا. صحابہ میں اس کی مثال ہمیں ملتی ہے. یہ دیکھ لیں آپ کے حضرت صاحب کی باتوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ کو کیسی مثالیں دینی پڑتی ہیں. تو آپ سیدھا قرآن کے اوپر کیوں نہیں آتے ان کو چھوڑ کے؟ جب دین مکمل تو پھر ایک اور نبی کی ضرورت ہوتی ہے. ایک منٹ بیٹھے گا. جی حق بھائی ایک منٹ. بھائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو دیکھے نا اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے کیسی کیسی مثالیں دی ہے جسے جھوٹ کی تشبیہ دے دی اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے تا لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جھوٹ کیسا نجس ہے. سنیں کیا مجھے ایک بات کی نہیں سمجھ آتی کہ نبی کا مقصد تو یہ ہوتا ہے نا کہ کسی کی بات کی سمجھ نہیں آتی ہوگی. نہیں آپ کی باتوں کی نہیں آتی نا، اس لیے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نبی کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے فرشتے
اس کے پاس آتے ہیں، وہ اللہ کا پیغام لے کر لوگوں تک پہنچانے کے لیے. اب جب دین مکمل ہے، قرآن مکمل ہے، اللہ نے فرما دیا کہ اس کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں آئے گی، کوئی دین نہیں آئے گا، تو پھر نبی کی ضرورت کیوں؟ یہ بات آپ تب کہیں کہ بھائی جب بھی نبی آتا ہے نئی کتاب ہی لے کر آتا ہے، تب تو آپ یہ بات صحیح کریں. نہیں نئی کتاب ہی نہیں کیا تھا. دیکھیں کم و بیش 1,24,000 بات اب بتا رہا ہوں نا آپ بھائی، یہ کیا طریقے کا. اگر آپ کو میں نے آپ کی بات کے درمیان ٹوکا ہو تب تو آپ مجھے روکے گا. ٹھیک ہے، میں نے آپ کی بات سن لی، جواب سنا نہیں. قرآن کریم کے اندر ذکر ہے کہ ہم نے تورات نازل کی، اس کے اندر ہدایت اور نور تھا، اس کے بعد ہم نے پے در پے نبی بھیجے جو اس تورات کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے. اب سوال یہ ہے کہ جب تورات موجود تھی، اس کے اندر نور اور ہدایت بھی تھا، تو پھر یہ نبیوں کو کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ؟ یہ نبیوں کو اس لیے بھیجا کہ تورات کی تعلیم کو اس زمانے کے جو علماء تھے وہ بگاڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کچھ اور ہے، اللہ نے کہا کچھ اور ہے. یہ جو عالم تھے یہ اپنی طرف سے باتیں ملا کر اس نے کہ نہیں موسیٰ نے تو یہ کہا تھا اور اللہ نے تو یہ کہا تھا، دنیا کے سامنے پیش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے تاکہ ان کو وہ صحیح بات بتائے کہ میں تورات کی اس بات کا یہ مطلب نہیں، یہ مطلب. ایسے ہی مرزا صاحب بھی آئے ہیں کہ تعلیم مکمل ہے وہی ہے، لیکن جو پیش کیا جا رہا ہے اس طرح سے نہیں. جس طرح سے ہے مرزا صاحب نے اس طرح سے بتایا بھائی اس طرح سے ہے یہ بات، بس یہ ہے بات. کیا ہے اس کے اندر؟ کچھ بھی نہیں. تورات جب آئی تھی تو تب یہ تورات میں نہیں کہا گیا تھا اللہ کی طرف سے کہ اب دین مکمل ہے. جب بائبل آئی تھی تو اس میں بھی یہ نہیں کہا گیا تھا. جب قرآن آیا تو اللہ نے کہا کہ یہ اب دین مکمل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود اٹھائی ہے. اور جس دور میں آپ کے حضرت صاحب نے دعویٰ کیا تھا وہ دور شاید اتنا برا نہیں تھا جتنا دور برا آج کل جیسا دجالی نظام چل رہا ہے، اور جتنی برائیاں آج ہیں اس وقت شاید اتنی نہیں تھی. ٹھیک ہے، اب کئی احادیث میں باقاعدہ طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یا امام مہدی آئیں گے تو وہ دجال کا خاتمہ کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، دجال کو. وہاں بعد میں جائیے پیارے بھائی، ہیلو بھائی، وہاں بعد میں جائیے، جو بھی بات چل رہی ہے نا وہاں تک بالکل ایک بات کو کلیئر کیجیے پھر آگے جائیے. ہاں ٹھیک ہے. دیکھیں اگر آپ زمانے کی رفتار کے حساب سے دنیا کے برا ہونے یا برا ماحول کو تول رہے ہیں تو پھر اس حساب سے قرآن آ جانا چاہیے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنی برائی نہیں تھی جتنی آج کے زمانے میں. وہاں صرف 365 تھے، آج دنیا 36 کروڑ بتوں کو پوج رہی ہے. صرف ایک قوم وہ ہے ہندو، ان کے 36 کروڑ دیوی اور دیوتا ہے، تو اس حساب سے تو اب آنا چاہیے تھا. دوسری بات یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زمانہ بتایا تھا وہ زمانہ وہی تھا جس میں مرزا صاحب تھے، اور اس زمانے کی گواہی خود آپ کے علماء نے دی ہے. باوجود اس کے کہ وہ مرزا صاحب کے مخالف تھے لیکن پھر بھی اس بات کی گواہی دینے سے نہیں رہ سکے. یہ گواہی انہوں نے پھر بھی دی کہ وہ بات یا وہ پیش گوئیاں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی آخری زمانے کے تعلق سے، یہی ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے امت کی حالت کیا ہو گئی ہے، روما کی حالت کیا ہو گئی ہے. اور وہ جو رسول اللہ نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل کے مشابہ ہوں گے، کتاب کے بعض حصے کو لیں گے اور بعض کو ترک کر دیں گے، وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. مرزا صاحب کا ایک مخالف تھا ثناء اللہ مرسلی، بہت بڑا، اس نے بھی یہ بات کہی. اس نے کہ مسلمانوں کے اندر یہ عیب آ چکا ہے کہ کتاب کا بعض حصہ لیتے ہیں اور بعض کو ترک کر دیتے ہیں، اور خصوصی طور پر اہل حدیثوں کے اندر یہ اپنے مطلب کی بات لیتے ہیں بس کتاب سے، جو خلاف ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے آپ وہ بھائی صاحب سے بات کر رہے ہیں، وہ شاید آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے. بھائی صاحب تو آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، کر لیں. جی ہاں بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے سر بھائی میں پہلی دفعہ آپ کی بورڈ پہ آیا ہوں، ان کو کہ میں نے سنا ہے آپ کا مطالبہ، جہاں سے جگہ میں دوسری بورڈ میں جا کے بیٹھا سنتا رہتا ہوں، اور کوئی 1-1.5 مہینے میں اس ٹک ٹاک سے مطلب آشنا ہوا ہوں. پہلے مجھے پتا نہیں تھا ٹک ٹاک کے اوپر اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو مجھے، کیونکہ میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والا سچا اور کھرا مسلمان ہوں، اور میں سارے مسلمانوں کی طرف سے آپ سے معذرت کرتا ہوں، کیونکہ آپ یہ جو میں بتا 1 منٹ دے دیجیے پلیز اس چیز کی کہ میں نے دیکھا ہے براڈس کے اوپر آ کے بہت سارے لوگ رسول اللہ کی سکھائی ہوئی اخلاقیات
के ऊपर न चलते हुए बहुत सारी गाली गलौज करते हैं, और जो आप लोग बर्दाश्त करते हैं। और हम आप चूंकि इंडिया में बैठे हुए हैं और हिंदुस्तान के मुसलमानों को जानते होंगे, लेकिन पाकिस्तान के मुसलमान इतने गए गुजरे नहीं हैं, इनमें अच्छे लोग भी हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी मैं एक मिसाल देता हूँ, ये काकर भाई एक दूसरे प्रोग्राम में अभी उठ के आए हैं, जहां पे यही टॉपिक कोई 1.5 घंटा डिस्कस हुआ, जहां मैं नीचे बैठा हुआ था। मुझे समझ आ गया, जो एक्सप्लेनेशन दी गई है मेरे भाई को अभी तक समझ नहीं आया। ये सवाल उठा के अब आपके पास आ गए और भी ब्रॉड में जाएंगे शायद। मैं आपको समझ आ गई है ना, तो आप बात करिए भाई। एक सेकंड में जो बात बोल रहे हैं प्लीज, सभी भाई प्लीज यार। जी बात यह है कि नहीं वो लगा दे, आपका कहा जा नहीं होगा। मैं चलो कोई बात नहीं, खतरे की कोई बात नहीं। बात यह है कि मैं 1.5 महीने से एक बैन कर रहा हूं इस सोशल मीडिया के ऊपर। वो सिर्फ ये है कि आप किसी भी ब्रॉड पे जाएं, देखिए अपना ज़हनी तासुब को पीछे छोड़ के जाएं, अगर तो आपने जाना है तो। नहीं, अगर कुछ सीखना है तो। अगर कुछ नहीं सीखना तो मेहरबानी करके ना जाएं, कोई बात नहीं। मैं तो सीखने आया, मेरा तारुफ आपको शायद नहीं है। मैं अपने आप को एक सादा सा मुसलमान कहता हूं। मेरा ताल्लुक जो है वो सिर्फ रसूलुल्लाह और अल्लाह के दिए हुए दीन के साथ है। बहुत सारे लोग मुझे टैग करते हैं, आई डोंट केयर। मैं सीखता हूं, मुझमें सीखने की अभी बहुत सारी गुंजाइश है, और उस गुंजाइश को सामने रखते हुए मैं बहुत सारे ब्रॉडों में जाके नीचे बैठता, मैं ऊपर भी नहीं जाता, सवाई एक हाथ के सुनता रहता हूँ और देखता रहता हूँ। मुझे अफसोस होता है कि अपने पेट से जब हम कपड़ा उठाते हैं तो खुद नंगे होते हैं। ये हमारे लोगों को समझ क्यों नहीं लगती, हम क्यों ऐसी बातें करते हैं। मैं कोई लंदन में कोई 3-4 साल हाइड पार्क कॉर्नर जो मार्बल आर्च के पीछे है, वहां पे जाके ईसाइयों के साथ साफ सफाई करता रहा, अपने दीन मोहम्मदी को डिफेंड करता रहा। और मुझे आके पता चला कि हमारे टिकटॉक में हमारे मुसलमान एक दूसरे से ऐसे भिड़ रहे हैं कि ईसाई हंसते हैं हमारे ऊपर, तो मिसालें देते हैं। यार ये हम मुसलमान ऐसे तो नहीं थे, हम ऐसे हैं ही नहीं। हम तो अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। हम उनके अखलाकियात के सामने हैं। अभी रमजान का मेला चल रहा है, अभी मैं आपके ब्रॉडों के ऊपर, आपके स्पेसिफिकली आई एम नॉट पॉइंटिंग फिंगर ऑन योर ब्रॉड बट मोस्ट ऑफ देम, यही मैं देख रहा हूं कि वो क्या रहा है कि तबर्रा रमजान का महीना है यार, खुदा के वास्ते तो यार कोई अच्छी बात कर लो, कोई सुन लो, कोई सीख लो। मेरा सिर्फ इतना ही कहना। मैं अभी आपसे तारुफ नहीं, तो मैं बस यहाँ पे ये इत्तेफाक करता हूँ और फिर अभी किसी और टाइम के लिए छोड़ देता हूँ। मुझे पता है कि आपने अभी सैरी भी करनी होगी, तो इंडिया में टाइम हो रहा है, और आपने अभी बताया कि आप भी पढ़ते हैं, तो आप अपना काम जारी रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने, बहुत शुक्रिया। जी काकड़ जी अब भाई को चाहिए कि ये जल्द से जल्द ना आपकी बात कर ले, क्योंकि ये क्या मेरी बात क्यों कर रहे हो? मैं तो आपकी जमात की, क्योंकि बात ये है कि आपका एक वाहिद वो जमात है जिसको पूरी दुनिया के मुसलमान डिसऑन करते हैं, सिर्फ आपकी जमात है जिसको डिसऑन किया जाता है। ये तो सदाकत की दलील है हमारी प्यारे भाई। जी बाकी तो जनमी है, क्योंकि 1500 साल से जो इस्लाम चल रहा था वो गलत था, तो उसके बाद जो आया, जो आपकी हजरत साहब ने दिया, तो वो सही है। नहीं, ये फैसला हमारा नहीं है, ये मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया था कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी, एक जन्नती होकर 72 जहन्नमी होगा। अब आप हमें रसूलुल्लाह की हदीस के मुखालिफ आकर ये कहते हो कि नहीं हम 72 सही हैं और तुम एक गलत। रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि एक सही है, तुम कह रहे हो कि एक गलत है। रसूलुल्लाह कह रहे हैं 72 गलत है, तुम कह रहे हो कि नहीं 72 सही है। तो रसूलुल्लाह की बात के खिलाफ तो हम नहीं जा सकते। गर्दनें काटनी है काट दो, मसाजिदें तोड़नी है तोड़ दो, अजान देने पर पाबंदियां लगानी है लगा दो, रोजे रखने से मना करना है मना कर दो, बकरे उठाकर लेकर जाने है ले जाओ। और भी तुम कभी देख चुके हो, तुम्हें कुछ हासिल नहीं हो, आइंदा भी कुछ हासिल नहीं होगा। सुनो भाई, ठीक है, सिर्फ पाकिस्तान के मौलवियों का या पार्लियामेंट में ये फैसला नहीं था, ये आपके पूरी दुनिया के अरब के जो शेख हैं, अरब के और पूरी दुनिया के मुसलमान जो है ना उलमा, उनका मुत्तफिका एक फतवा है यूट्यूब के ऊपर। पूरी दुनिया के किसी मुसलमान शेख यही तो हमारी सदाकत की दलील है काकड़ भाई, कि इस्लाम
عالمگیر ہے تو فتویٰ بھی یہ عالمگیری ہی ہے، یعنی انٹرنیشنل ہی ہے. اگر یہ فتویٰ صرف پاکستان میں لگتا نا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ ہاں بھائی یہ پیشگی پوری نہیں ہے، لیکن اس فتوے میں ملیشیا ہو گیا، عراق ہو گیا، ایران ہو گیا، سعودی عربیہ ہو گیا، یا دیگر مسلم ممالک ہو گئے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، دیگر مکاتب فکر بھی شامل ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ سب بالکل ایک طرف ہو اور ہم اکیلے ایک طرف ہیں، اور تمہارے رویے اور تمہارے سلوک بالکل ویسے ہی ہیں جیسے مشرکین مکہ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماننے والوں کے ساتھ. وہ تو مشرکین کے تھے نا جناب، وہ تو مشرکین تھے، غیر مسلم تھے، آپ تو اپنے مسلمان کے سون کر رہے ہیں. جی آپ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان حق بھائی ایک منٹ رکیں کوئی بس. اگر وہ مشرکین تھے تو ظاہر سی بات ہے ان کا عمل مومنین میں نہیں آنا چاہیے تھا. تم اگر مومن ہو تو تم کبھی ان کا عمل نہ بناتے. تاریخ میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے، نمازوں سے روکنا، حج سے روکنا، اذانوں پر پابندی، کلمے پر پابندی، وہ سب تم کر رہے ہو. کسی ایک مومن کا آپ ہمیں دکھائیے. مسلمان نہیں کرتے ہیں، جو نبی کے دشمن ہوتے ہیں نا وہ کرتے ہیں یہ. اور یہی رسول اللہ کی حدیث تھی کہ ما انا علیہ واصحاب، کہ وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریق پر ہوں گے. تو رسول اللہ کے اور صحابہ کے طریق پر تم جب چلو گے، دنیا تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے گی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ کیا تھا. دوسری نشانی کیا جماعتن، کہ وہ ایک جماعت ہوگی، یعنی ان کا ایک امام ہوگا. کہ جتنے تم کہتے ہو نا جی ہم وہاں بھی موجود ہیں، وہاں بھی موجود ہیں، تمہارا کوئی امام نہیں. تو ہمارے امام آئیں گے، امام مہدی علیہ السلام آئیں گے. کہاں آئیں گے؟ کہاں آئیں گے؟ ہمارے تو آ بھی چکے ہوئے. بس یہی تو بات ہے نا بھائی. سن لیجیے نا، رسول اللہ نے اس ایک گروہ کا وہ لیا، جب وہ جس امام مہدی کے تم منتظر ہو نا اسے تو تم یہ کہتے ہو کہ پوری امت کا امام ہوگا، تم 72 کے 72 اس کو مان لو گے. رسول اللہ اس کی بات نہیں کر رہے. رسول اللہ بات کر رہے ہیں اس جماعت کی جو حق پر ہوگی، جس وقت 73 فرقے ہو چکے ہوں گے. اس کی ایک شناخت یہ ہے کہ ان کا ایک امام ہوگا. جس طرح سے ہمارا یہ دعویٰ ہے نا کہ بھائی ہم وہ جماعت ہے، اسی طرح سے آپ لوگوں کا بھی دعویٰ ہے. دیوبندی کہتے ہیں ہم وہ جماعت ہیں، بریلوی کہتے ہیں ہم وہ جماعت. تو تمہارے میں امام ہے کہاں پہ؟ تم تو خود ایک دوسرے کی نہیں سنتے. پاکستان کے دیوبند دارالعلوم کا فتویٰ ہندوستان کے لوگوں کے اوپر لاگو نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں وہی رکھ رکھو، ہمارا اپنا ہے. آپ کے عالم ہے شیخ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، وہ آپ کی جماعت کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں، کچھ پتہ ہے آپ کو؟ جو مرضی تاثرات رکھتا ہو اس سے کیا لینا دینا. اب تو کہو نا کہ ذاکر نائک بھی بس ایسے ہی ہے، شرابی ہے، زانی ہے، اس لیے وہ ہمارے یہ کوئی بات نہیں ہے کہ بھائی اگر کوئی ہماری مخالفت کر رہا ہے اور وہ شراب نہیں پیتا تو ہم اس کو شرابی کہنا شروع کرتے ہیں. لیکن اس کے تاثرات سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ جو مرضی تاثر رکھے، وہ ہمیں اچھا کہے تب بھی ہماری ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ہمیں برا کہے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا ذاکر نائک آپ کے اچھا کہنے سے تو وہ دوزخ میں جائے گا؟ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے پیارے بھائی. ہم دیکھیں مالک یوم الدین نہیں ہے کہ لوگوں کے بارے میں بتائے کہ بھائی یہ جنت میں جائے گا، دوزخ میں جائے گا. مالک یوم الدین ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مالک یوم الدین ہونے کا مطلب یہی ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ کام اپنے ذمہ رکھا ہوا ہے، وہ کرے گا فیصلہ. قرآن کریم کے اندر ذکر ہے کہ شرک سے منزہ ہو، شرک نہ کر رکھو، شرک سے پاک ہو، تو اللہ کہتا ہے کہ وہ تمام گناہ بخش دے گا. شرک نہ لیکن کیا وہ تو نبی کا انکار شرک تو نہیں ہے. ہاں قابل مواخذہ ہو سکتا ہے. یہ جو بطر فرقے جو دوزخ میں جائیں گے ایسے نہیں ہے کہ وہ کفر میں چلے گئے، وہ بھی ان کو لتر پڑیں گے دوزخ میں تو واپس آ جائیں گے، وہ بھی جنت میں سزا کاٹ کے آ جائیں گے. ظاہر ہے تو وہ تو جب سزا تو ٹھیک ہے، وہ جب لتر پتر کھاؤ گے تو پھر وہ پکچر پتہ چل جائے گا. لیکن انفرادی طور پر ہم فتویٰ نہیں دے سکتے کسی شخص کے بارے میں یہ جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. جی جی میں صرف آخری بات کرتا ہوں، پلیز مجھے تھوڑا سا 1 منٹ دے دیجیے. اور ابھی مجھے مشورہ دیا کہ میں آپ کی باعث میں آ جاؤں. میں ان کو ایک مشورہ دیتا ہوں، دیکھیں میں جہاں بھی ہوں یہ کمفرٹیبل ہوں اور نفس مطمئنہ اپنے آپ کو کہتا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ میرے اندر خیر زیادہ ہے، شر کم ہے. میں بھی ان کو ایک مشورہ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ اپنا ذہن کو آکیوپائڈ کر کے نہ جایا کریں، ذہن کو خالی کر کے نا، تعصب سے فری کر کے. جب آپ کا ذہن پہلے سے ڈیسائیڈ کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ جی میں ایک کافر کی براڈ پہ جا رہا ہوں، تو پھر آپ کبھی کچھ نہیں سیکھ سکیں گے. سیکھنے کا معیار یہ ہے کہ خالی ذہن ہو جائے، آپ تعصب فری ہو کے جائیں، پھر آپ کو چند باتیں سیکھنے کو مل جائیں گی، چند سکھانے کو مل جائیں گی. مجھے تو کوئی ایسی وہ چیز نظر نہیں آئی. میں تو صرف اتنی سی بات کرتا ہوں
بھائی میرے، آپ بھی میرے بھائی مسلمان ہیں، ہم اپنے آپ کو اتنا خراب نہ کریں دنیا کے، اپنے آپ کو ایسے پورٹری کریں جیسے کہ ہم گالم گلوچ کے کوئی پیغمبر ہیں. ہم تو جس رسول اللہ کی امت میں سے ہیں، مجھے شرم آتی ہے، خدا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں مجھے شرم آتی ہے کہ ہم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات کے اوپر چل رہے ہیں. یہ رمضان کا مہینہ ہے. میں نے پہلے بھی ایک اور براڈ پہ یہ بات کہی تھی جہاں نائٹ رائڈر بھائی تشریف رکھتے تھے. میں نے ان کو کہا کہ آئیں دیکھیں، مجھے اتنا زیادہ دیر نہیں ہوئی لیکن میں نے دیکھا کہ بہت بڑی الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں ہم لوگ. آئیں اس ماہ مقدسہ میں ایک چیز کا اعادہ کریں اور احتیاط کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ چلیں، ایک دوسرے کی عزت کر کے، گالی گلوچ کو ترک کر کے آئیں، کچھ سیکھیں، کچھ سکھائیں، قدم بڑھائیں آگے. کیا ہم یہ نہیں کر سکتے؟ کتنا مشکل کام ہے یہ. گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ، میں ذاتی طور پر کسی کو بھی کافر نہیں کہتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں بات ہے، بہت اچھی بات ہے کافر بھائی، تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے جی، کیونکہ جب ایک دوسرا انسان اپنے آپ کو چاہے مسلمان کہے چاہے کوئی بھی کہے، وہ اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے. میں کوئی بھی نہیں ہوتا کہ اپنی طرف سے میں اس کو کہوں کہ یہ مسلمان نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ دماغ خالی کر کے جائیں گے تو آپ ان کے ساتھ آپ کا جو کنفلکٹ ہے نا، جو دیکھیں نفرت کسی انسان سے نہیں ہے، نفرت عقیدے کے ساتھ ہے. آخر اتنی کیا وجہ ہے کہ آج ان کی جماعت کے دعویٰ ہونے کے بعد آج تک 150-200 سال گزرنے کے بعد بہت سخت ایک رد عمل ہے پوری امت مسلمہ میں. تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. مطلب کسی کو اتنا بریلوی کا سنی کے ساتھ اتنا بڑا نہیں ہے ایشو، شیعہ کا سنی کے ساتھ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن سب کے سب یک وقت ان کی جماعت کو اپوز کرتے ہیں اور بہت سختی کے ساتھ. تو کوئی وجہ ہے اس میں. جی ڈاکٹر بھائی آپ کو پوائنٹ آ گیا. آپ نے مجھ سے ایک بات پوچھی تو میں سبھی بھائی اجازت ہے ایک جواب دینے کی طرف ایک سو چھوٹے سے بات کو جو میں نے پہلے بھی کاکر بھائی آپ کو کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت وسیع قلب ہونے کا مثال آپ نے قائم کی ہے کہ آپ کسی کو یہ نہیں سمجھتے. یہی ہونا چاہیے. میں جب کہتا ہوں خالی دماغ ہو کے، مطلب یہ نہیں کہ اپنا دماغ گھر چھوڑ کے آ جائے، تعصب سے پاک ہوگا. یار تعصبات کو پیچھے چھوڑ دینا چاہیے ہمیں. ہم تو اس رسول کی امت ہے. کلمہ یہ مشافی بھائی آپ سامنے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھے کلمہ کیا پڑھتے ہیں، آپ کو سنا دیں گے. اگر وہ سنائیں گے میں نے سن لیا تو میں تو شرم سے ماری جاؤں گا، کیونکہ یہی کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو پھر ان کا کلمہ یہ بھی ہے نا، یہ اپنے حضرت صاحب بھی کلمہ شامل کرتے ہیں. بس ٹھیک ہے بھائی، میں بہت شکریہ ٹائم دینے کا بھائی. ٹھیک ہے کبر میں بات دراصل میں یہ ہے کہ دیکھیں مخالفت آپ کا حق ہے، آپ بے شک مخالفت رکھیں، لیکن مخالفت کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. یہ دیکھیں نا کہ آپ مخالفت کر کس کی رہے ہیں، وہ شخص کس چیز کا مدعی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ مخالفت کے زور میں آپ کسی سچے کا ہی انکار کر دیں. یعنی بڑا صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے اور بڑا سنبھل کر قدم رکھنا چاہیے. کیونکہ چلو مرزا صاحب آپ کی نظر میں جھوٹے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سچے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لوگوں نے مخالفت کی ہے. یعنی یہ انسان کی اپنی فطرت کی کچھ بات ہے جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں. ورنہ بھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دلائل ہیں وہ تو بالکل روز و روشن کی طرح ہے نا. تو یہ ان لوگوں کو بھی نہیں نظر آئے تو پتہ چلا کہ بھائی انسان کے اندر اپنی بھی کچھ خامیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اسے حق بات بھی واضح نظر نہیں آتی. دیکھیں آپ ایمان لے کر آئیں یا نہ لے کر آئیں، دونوں صورتوں میں آپ کا ہمارا لیٹ می کمپلیٹ، دونوں صورتوں میں آپ کا ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے. لیکن ایک فکر لمحہ فکر ہوتا ہے کہ اگر مرزا صاحب واقعی سچے ہوئے تو انجام سوچ لینا آپ کا کیا ہوگا. یہ مرزا صاحب نے بھی یہی بات کہا کہ میری بطلان میں مجھے جھٹلانے میں جلدی نہ کرو، اللہ سے دعا کرو، اپنا دماغ خالی ذہن ہو کر سوچو سمجھو فکر کرو، اجلت نہ کرو، جلد بازی نہ کرو. کیونکہ مرزا صاحب کی مخالفت کوئی دوسرے فرقوں کی مخالفت جیسی نہیں ہے بھائی. جہاں تک آپ نے یہ بات کہی ہے کہ جی دیکھیں جس قدر بھی فرقے ہیں یہ سارے کے سارے جماعتیں حمزے کے مخالف ہیں. میں اس کو دین اسلام سے کمپیئر کر کے آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں دین اسلام کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں وہ ایک دوسرے سے بغض تو رکھتے ہیں، لیکن جتنا بغض وہ اسلام سے رکھتے ہیں اتنا آپس میں رکھتے کسی سے. جیسے آپ نے کہا کہ جی دیکھیں فرقے میں آپس میں اختلاف تو ہے، مخالفت تو کرتے ہیں،
لیکن جتنی مخالفت جماعت احمدیہ کی کرتے ہیں اتنی کسی کی نہیں کرتے. تو اس سے آپ نے یہ نتیجہ نکالا ضرور دال میں کچھ کالا ہے اور جماعت احمدیہ جھوٹی. اب یہی اصول آپ یہاں مذاہب کے اوپر بھی لگائیں اور کہہ دو کہ اسلام جھوٹا ہے, کیونکہ اسلام سے جتنی نفرت کرتے ہیں نا دوسرے مذاہب اتنی کسی مذہب سے نہیں کرتے. اسلام سے ہٹ کر یہ بات الگ ہے کہ ہاں آپس میں مذہب کو لے کر ایک دوسرے سے دشمنی ہے, لیکن اسلام سے جتنی دشمنی ہے اتنی کسی سے. لیکن پھر آپ کے خلاف تو اپنے مسلمان جو ہیں وہ بغض رکھتے ہیں یا وہ خلاف بات کرتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو چاہے آپ کو برف کے اوپر رینگ کے جانا پڑے تو آپ نے جا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے. اب یہ نبی کی حدیث ہے, یہ تو حکم ہے, یہ تو حکم ہے جی. اب دوسری بات دیکھ لیں, نوٹ کر لیں پلیز. دوسرا پوائنٹ اب یہ دیکھیں کہ پوری دنیا کے کرسچن جو ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے اٹھائے گئے, ان کی قبر کہیں بھی موجود نہیں ہے. جیسے ان کا دنیا میں آنا معجزہ تھا ویسے ہی دنیا سے جانا بھی ایک معجزہ تھا. پوری دنیا کے اربوں مسلمان یہی مانتے ہیں کہ وہ ان کی موت واقعہ نہیں ہوئی. تو اربوں کرسچن اربوں مسلمان ایک بات کے اوپر متفق ہیں. ایک آپ کی جماعت ہے, چند مٹھی بات لوگ ہیں, آپ لوگوں کا ایک اپنا ہی وہ ہے. آپ کہتے ہیں جی کشمیر میں ان کی قبر ہے. کہاں ہے دکھاؤ. اگر کشمیر میں قبر ہوتی تو آپ مجھے بتاؤ کہ پوری دنیا میں کرسچن آج اتنی شان کے ساتھ ان کی 25 دسمبر کو مناتے ہیں کرسمس, تو پوری دنیا کے کرسچن نہ باغ باغ کے پہنچے ہوتے کشمیر میں, اور وہ کشمیر کو انہوں نے کچھ کیا بنا دیا ہوتا. آپ مطلب کامن سینس کی بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. ہاں جی کامن سینس میں بھی پیش کروں گا آپ کے سامنے. یہ کامن سینس آپ نے اپلائی کرنا ہے وہاں پر. تورات کے اندر ذکر ہے کہ موسیٰ کی قبر کہاں ہے یہ کوئی نہیں جانتا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ موسیٰ کی جو قبر ہے ایک سرخ ٹیلے کے نیچے ہے. بھائی موسیٰ کی قبر اگر ایک سرخ ٹیلے کے نیچے ہے جس کی نشاندہی رسول اللہ نے کی ہے, یہ بات کسی کو بھی نہیں پتا تھی. بھائی اگر لوگوں کو پتا ہوتی تو لوگ تو وہاں جاتے ڈھول تاشے لے کر خوب نگاڑے بجاتے. بھائی ایک کامن سینس کی بات ہے, آنے لگے گا کامن سینس. رسول اللہ نے آ کر بتایا موسیٰ کی قبر کہاں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا موسیٰ کی قبر کہاں ہے, تورات کے اندر لکھا ہوا. تو بھائی اگر موسیٰ کی قبر وہی ہے جہاں رسول اللہ بتا رہے ہیں تو یہودیوں کو نہیں پتا تھی یہ بات, عیسائیوں کو نہیں پتا تھی یہ بات. وہ تو جاتے بھیا پالیاں لے کر, بینڈ باجے بارات لے کر. کامن سینس کی بات ہے. بھائی بات یہ نہیں ہوتی ہے. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے جو آپ طریقہ اختیار کر رہے ہو کسی کو سچا یا جھوٹا ثابت کرنے کے. دوسری بات آپ نے کہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کی بیعت کا حکم دیا. لیکن رسول اللہ نے مہدی کی بیعت کا حکم دیا اسی لیے دیا کہ مخالفت نہ کرنا اس کی تم, کیونکہ رسول اللہ جانتے تھے کہ مخالفت کریں گے, اسی لیے بیعت کا حکم دے کر گئے. اور جو علماء بزرگان گزرے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بخوبی سمجھتے تھے کہ رسول اللہ دراصل میں مختصر الفاظ میں کیا ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں. کہتے ہیں نا کہ چھوٹی بات میں چھوٹا پیک بڑا دھماکہ. چھوٹی بات بہت زیادہ باتیں. اسی لیے علماء بزرگان یہ کہہ کر گئے ہیں کہ جب مہدی کا ظہور ہوگا تو اہل سنت والجماعت کے جو علماء ہیں اس کے کھلے کھلے دشمن ہوں گے. جو دشمنی کریں گے نا اس سے اہل سنت والجماعت کے ہوں گے. دیوبندیوں کے امام نے لکھا ہوا ہے, امام ابن عربی نے لکھا ہوا ہے, ہر غالب شاید امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ قاری رحمۃ اللہ علیہ تک نے بھی لکھا ہوا ہے, اور مجدد الفسانی نے بھی یہ بات لکھی. یہ بڑے بڑے پائے گئے علماء ہیں, یہ مجددین ہیں, یہ خدا ان سے ہم کلام ہوا کرتا تھا, وہ یہ باتیں لکھ کر جا رہے ہیں. اور وہی جو جب ہوا وہ مہدی آیا وہ ہم نے دیکھا بھی. پھر آپ نے کہا جی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے, آپ صرف مٹھی بھر لوگ جو ہے نا وہ مانتے ہو. تو مٹھی بھر لوگ ہی جائیں گے جنت میں. قرآن کہتا ہے کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لے کر آتے ہیں, ایمان لے کر آنے والوں کی تعداد کم ہوتی ہے. رسول اللہ نے بھی جب بات بیان فرمائی جنت کی تو بیان فرمایا وہ مٹھی بھر لوگ ہی جائیں گے, یعنی ایک گروہ. اکثریت تو دوزخ میں جائے گی. حضرت آدم سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جنت کے دعوے داروں کو نکالو. حضرت آدم کہیں گے اللہ کتنے میں سے کتنے نکالو. اللہ کہے گا 1000 میں سے 1. اب آپ فیصلہ کر کے بتا دیجئے یہ مٹھی بھر میں رہنا چاہتے ہیں, یعنی قرآن نے کہا ہے کہ کم لوگ ایمان لے کر آئیں گے اور 72 جہنم میں جائیں گے, اور ایک آدمی جنت میں جائے گا 1000 میں سے. فیصلہ کر کے آپ بتا دو میرے بھائی اکثریت میں رہنا چاہتے ہو کہ اقلیت میں رہنا چاہتے ہو. مجھے تو بھائی یہ پتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے یا امام مہدی جب آئیں گے تو وہ ایک فزیکل جنگ کریں گے جو دجال کے خلاف ہوگی.
ٹھیک ہے جی، نہ کہ وہ آ کے تو کچھ کتابیں لکھیں گے اور کچھ اخباروں میں مضمون اور رسالوں میں مضمون لکھ کر تو کہیں گے جی کہ انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا. ایسے نہیں ہوتا. اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ دجال کی لڑائی سے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا میں دلائل سے جواب دوں گا؟ رسول اللہ نے بیان فرمایا تھا نا کہ دجال اگر میرے زمانے میں نکل جاتا ہے تو میں دلائل سے لڑوں گا اس کے ساتھ. یہ کیوں نہیں کہا کہ میں ابو بکر کو کنگا لشکر تیار کر ابھی اس کی گردن کاٹتے ہیں؟ اچھا تو پھر حدیث میں تو لکھا ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام یا مہدی علیہ السلام کے دور میں دجال کا خاتمہ ہوگا. ابھی آپ دیکھیں کہ آپ کی دنیا میں دجالی نظام کتنے زور و شور سے چل رہا ہے. خاتمہ ہوا آپ کے حضرت صاحب کے کوئی بعد؟ مسئلہ نہیں. دجل نظام نہیں ہے. دجل یہ نظام نہیں ہے. دجل دراصل میں یہ ہے جو انہوں نے عقیدے رکھے ہوئے. اسی لیے علماء محدثین نے کثر صلیب کی تشریح کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ جب وہ مسیح آئے گا وہ عیسائیت کا رد کرے گا. یعنی ان کے جو عقائد ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے اپنے مذہب کو اتنا عروج پر چڑھایا ہوا ہے اس کا وہ رد کرے گا. اور وہ مرزا صاحب نے کیا. ان کی کتابیں گواہ اس بات کی. قرآن کریم کہتا ہے ہلاک تم میں سے وہ ہوا جو دلیل سے ہلاک ہوا. تو رسول اللہ بھی دیکھے دجال کو جو ہلاک کرنے کی بات کر رہے تھے وہ دلیل سے ہلاک کرنے کی بات کر رہے تھے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جنگیں لڑی، غزوہ احد وغیرہ اور کتنی جنگیں انہوں نے ذاتی طور پہ فزیکلی جنگوں میں حصہ لیا. وہ بھی دلائل کے ساتھ وہ فزیکلی جنگ جن کے ساتھ ہونی تھی ان سے فزیکلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. لیکن دجال سے جو جنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کی بات کہی وہ دلائل سے کرنے کی. یا تو آپ دلائل کو ہتھیار بتا دو کہ ہاں بھائی تلوار کا نام ہے دلائل. اچھا دلائل کے ساتھ یا فزیکل سے ہی اس بات کو چھوڑ دیں. مجھے یہ بتائیں کہ حدیث میں تو لکھا ہے نا کہ دجال کا خاتمہ ہوگا. ٹھیک ہے جی، خنزیر کا قتل ہوگا، دجال کا خاتمہ ہوگا. ہوا یا نہیں ہوا؟ اسی کے لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ قرآن نے اسی لیے کہا کہ ہلاک تم میں سے وہ ہوا جو دلیل سے ہلاک ہوا. ہلاکت کے لیے کہا کہ اگر تم نے کسی کو دلیل سے ہلاک کر دیا نا تو وہ ہلاک ہو گیا. بے شک وہ سانس لے کر ہے چلے پھرے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن قرآن یہ کہتا ہے وہ ہلاک ہو گیا وہ شخص. بھائی سوال جواب چلنا، میں اور بات کر رہا ہوں، آپ بات کے طرح لے کے چلے گئے ہو. بھائی میں وہی بات کر رہا ہوں جسے آپ فزیکلی لے رہے ہیں نا وہ فزیکلی نہیں ہے. تو جب فزیکلی اگر لوگ تو تمہارا تو دجال ہی نہیں آ سکتا بھائی دنیا کے اندر. تو جب حدیث کے مطابق دجال کا خاتمہ ہو جائے گا، خنزیر کا قتل ہوگا، دجال کا خاتمہ ہو جائے گا، تو دجال کے خاتمے سے یہ مراد نہیں ہے میری بھائی. دجال کے خاتمے سے وہ مراد نہیں ہے نا. دیکھیں نا دجال کا کانسیپٹ جو آپ لوگوں نے اپنے دماغ میں بٹھایا ہوا ہے نا وہ ہے ہی نہیں دجال. اب دیکھیں نا کون سا دجال آئے گا، چھوٹے قد کا یا بڑے قد کا یا درمیانی قد کا؟ 3 طرح کے دجال ہے. ایک میں لکھا ہوا ہے کہ ٹھنگنا ہوگا، دوسری میں لکھا ہوا ہے کہ بہت بڑا ہے، تیسری میں لکھا ہوا ہے کہ درمیانہ ہے. کون سا ہے وہی میں سے؟ ٹھیک ہے. ایک میں لکھا ہوا ہے کہ خراب، ایک میں لکھا ہوا ہے کہ بائیں خراب. بھائی حدیث صحیح ہے. آپ کے عقیدے میں یہی ہے نا کہ جیسے آپ ہوائی جہاز کو کہتے ہیں جی یہ بھی دجالی نظام کا ایک حصہ ہے. میڈیا جو ہے ہم جو کہتے ہیں وہ تو بعد کی بات ہے. آپ جو کہتے ہیں اس کا تو بتاؤ ہمیں. تو پھر جو جس کو آپ کہتے ہیں اس کے خاتمے کی کوئی مثال دے میں یہ کہتا ہوں چلو یہ نہیں، میں یہ چھوڑ دو ختم کرو نا. آپ کو ایسے نہیں سمجھ گے کاکڑ بھائی جو ہم کہتے ہیں دجال اسے سائڈ میں کر دو بھی. آپ مجھے بتائیے دجال چھوٹے قد کا ہوگا، بڑے قد کا ہوگا کہ درمیانہ ہوگا؟ 3 طرح کی حدیثیں ہیں، تینوں صحیح. آپ کو پتا میں کوئی عالم تو ہوں نہیں، ٹھیک ہے جی، میں اپنی کامن سینس. میں کون سا آکسفورڈ یونیورسٹی میں پروفیسر لگا ہوا ہوں؟ کہہ رہے بھائی میں بھی آپ کے جیسے ہی. آپ سرچ کر لو، کوئی نہیں ٹائم لے لو میرے سے کہ میں سرچ کروں گا صفی بھائی. تو یہ تینوں مستند حدیثیں ہیں جن میں مختلف دجال کا لکھا ہوا ہے. تینوں مستند ہے. ایک ابی داؤد کی ہے، ایک میرے خیال سے شاید مسلم کی ہے، اور ایک مسند احمد بن حنبل کی ہے. تینوں صحیح حدیثیں. ٹھیک ہے. تو ایک حدیث میں ہے دجال دائیں، ایک حدیث میں دجال کی دائیں آنکھ خراب ہوگی، دوسری میں بائیں آنکھ خراب ہوگی. کون سی ہوگی، دائیں کے بائیں؟ دونوں ہمارے والے دجال کو دیکھ لیں یا آپ کے والے دجالی نظام کو دیکھ لیں، خاتمہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیونکہ حدیث میں تو یہ تھا نا کہ خاتمہ ہو جائے گا دجال کا، خنزیر کا قتل ہو جائے گا، دجال کا خاتمہ ہو جائے گا. میں نے تو بتایا ہے آپ کو کہ دیکھیں قرآن کریم میں بھی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہلاک تم میں سے وہ ہوا جو دلیل سے ہلاک ہوا. اور یہی بات قرآن کریم کی اس آیت کے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا. اب دیکھیں کہاں بھاگ گیا باطل؟ باطل تو دنیا کے اندر موجود ہے اور پہلے سے زیادہ موجود ہے. تو اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ اللہ نے جو بات کہی ہے نا باطل بھاگ گیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا سے ختم ہو گیا ہے باطل، بلکہ اس بات کا یہ مطلب ہے کہ قرآن کریم حق ہے
اس کے مقابل پر جب بھی باطل آئے گا بھاگ جائے گا. اور رسول اللہ نے بھگا کر دکھایا, رسول اللہ نے بھگا کر بھی دکھایا. یہ ہے اس کا مطلب. بڑی نہیں اسی طریقے سے اس بات کا یہ مطلب ہے کہ وہ دجال کا خاتمہ ہو جائے گا, کہ وہ جو مسیح آئے گا وہ حق تعلیم پیش کرے گا آ کر, اس کے مقابل پر جب بھی باطل آئے گا پھر. اور یہی وجہ ہے کہ کرسچینٹی میں سے آپ 100 وہ پکڑیے ڈیبیٹر کرسچنوں کے پادری, وہ 100 کے 100 آپ کے کسی بھی عالم سے ٹکرانے کو تیار ہو جائے گا. لیکن جماعت احمدیہ کے مقابل پر جب آئیں گے نا تو 100 میں سے 3-4 ہی ایسے ہوں گے جو ہمت کر کے یہ کہیں گے, اس نے کہا ہاں جی ہم تیار ہیں بات کرنے کو, ورنہ آتے نہیں راضی نہیں ہوتا بات کرنے کے ہم سے. کیوں؟ اسی وجہ سے, کیونکہ ان کا جو سب سے بڑا ہتھیار پتہ ہے آپ میں اور ہمارے میں مین فرق کیا ہے؟ قرآن میں جس آیت کا جو ترجمہ جیسے ہے ہم اس کو ویسے ہی لیتے ہیں, آپ لوگ اس کا ترجمہ پھر دوسری مثالوں کے ساتھ جوڑ کے مطلب پھر چینج کر دیتے ہو. اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے, جب قرآن میں دیکھیں ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا ان کو وہ قتل کرنے کے لیے, اب وہاں پہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. ٹھیک ہے جی, اب میں ایک نارمل پرسن اپنے عقل کے مطابق جو ترجمہ ہے اللہ نے ان کو اٹھا لیا تو اٹھا لیا, اب آپ نے اس کا ترجمہ چینج کر دینا ہے. ٹھیک ہے جی, نہیں میں نے کچھ نہیں کرنا ہے, میں نے آپ سے ہی چینج کروانا, میں نے چینج آپ سے ہی کروانا. لفظ رفع کا ترجمہ آپ سے پتہ چلا نا مجھے کہ اس کا مطلب اٹھانا ہوتا ہے. 2 باتیں ہیں, ایک تو وہاں زندہ کے الفاظ نہیں ہیں, تو زندہ کے الفاظ کہاں سے لے کر آئے آپ, ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ ایک حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو شخص عجز و انکساری کرتے ہوئے خدا کے حضور جھکتا ہے خدا اس کا رفع کر لیتا ہے. اب رفع کا ترجمہ آپ بتا دیجئے کیا ہوتا ہے. یہ رفع جو شخص جھکتا ہے خدا اس کا رفع کرتا ہے, یہ ایک اور ٹاپک ہے, ایک اور موقع کے اوپر کسی اور موقع کے اوپر کسی اور مناسبت سے بات ہوتی ہے. موقع الگ, اب جب آپ نے مجھے اس کے بعد آگے لکھا ہوا ہے ایک بات کا ایک متن ہوتا ہے نا, ایک مطلب ہے, ایک یہ نہیں کہ ایک طرف ایک ٹاپک چل رہا ہے اللہ کا کلام جو سب سے افضل کلام ہے اس دنیا میں, اس سے افضل کلام کوئی ہے ہی نہیں, اس میں لکھا ہوا ہے ان کے قتل کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب وہ قتل کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے تو اچانک سے جب وہ رفع کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں قتل والی بات تو ساری 0-0 ہو گئی, اللہ نے ان کے درجات بلند کر دیے. اب یہ تو کوئی جوڑ میں بنا نا, جہاں پہ جو ٹاپک چل رہا ہے قرآن میں جو اللہ کی افضل کتاب ہے اس ٹاپک کے مطابق ہی آپ آگے بات کریں نا. لکھا ہوا اللہ نے اٹھا لیا تو اٹھا لیا, بات ختم. ٹھیک ہو گیا. تو لفظ رفع کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی بھی لغت ہے, جتنی بھی اسلامی لٹریچر ہے, سوائے ایک عیسیٰ علیہ السلام کے یہ لفظ کسی کے لیے ان معنوں میں استعمال نہیں ہوا. یہی مطلب ہوا نا, کیونکہ قتل اور صلیب کا واقعہ صرف ایک عیسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا ہے اور تو کسی کو پیش آیا نہیں. کیونکہ آپ نے میرے سامنے جو قاعدہ بیان کیا ہے نا, اس قاعدے کی روح سے, اس اصول کی روح سے, اس تھیوری کی روح سے صرف ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ جن کے لیے رفع کا مطلب زندہ اٹھانا لیا جا سکتا ہے, باقی اور کسی کے نہیں لیا جا سکتا, نہ لیا گیا. یہ کون سی لغت ہے بھائی؟ لغت میں ایک مطلب ہے نا رفع کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا. ٹھیک ہے, میں نے کہا ہے کہ یہی لفظ رفع حدیث کے اندر بھی ہے, وہاں ترجمہ کوئی نہیں کر رہے ہو اٹھانا, وہاں کیا مطلب ہے اس کا؟ بات دراصل میں یہ ہے پیارے بھائی, جب تک کسی کانٹیکسٹ کو نہیں سمجھو گے نا تب تک سمجھ میں نہیں آئے گا. قرآن کریم کے اندر بنی اسرائیل کے بعض قصے تھوڑا وضاحت کے ساتھ بیان کیے ہیں, بعض شارٹ میں بیان کیا ہے. مضمون پیچھے سے یہ چل رہا تھا کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم قتل کر دیں گے, انہوں نے ایک مکر کیا تھا نا, قرآن کریم کہتا نا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے ایک مکر کیا, ایک تدبیر کری انہوں نے کہ ہم مسیح کو قتل کریں گے. اللہ نے کہا کہ میں نے بھی ایک مکر کیا. سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں, آیت نمبر 52, 53, 54, یہ پڑھنا آپ وہاں کہ ہم نے بھی ایک مکر کیا. وہ مکر کیا تھا؟ وہ مسیح کو بچانے کا تھا. یہودی کہہ رہے تھے کہ ہم قتل کریں گے. اللہ نے کہا یا عیسیٰ انی متوفی کا, یہ نہیں قتل کریں گے تجھے, میں تجھے موت دوں گا, میں تجھے موت دوں گا. اسی چیز کی نفی اللہ تعالیٰ نے وہاں کری ہے, کیونکہ یہود نے یہ کہا تھا کہ ہم نے مسیح کو مار دیا ہے, ہم نے مسیح کو قتل کر دیا ہے, ہم نے مسیح کو صلیب پر مار دیا. میں تجھے موت دوں گا, ابھی دی نہیں ہے. ہاں جی, ورافعک, اور تجھے اٹھاؤں گا, پھر اٹھایا بھی نہیں ہے.
फिर उठाया भी नहीं है। देखिए कुरान में कई जगह के ऊपर, लेट मी कंप्लीट भाई, मैं समझा रहा हूँ। उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा थे, उस वक्त मरे नहीं थे। अल्लाह ने कहा था कि वह राफियू का, वो कि इन्नी मुतवफ़ी का, मैं तुझे मौत दूंगा, वह राफियू का, और तेरे दर्जात बुलंद करूंगा। क्योंकि यहूदी ये चाह रहे थे कि, अच्छा चलो छोड़ो, एक तो ये कि मुतवफ़ी का के बाद रफा होना था, कुरान करीम की इस आयत के मुताबिक मुतवफ़ी का के बाद रफा होना था, पहले तवफ़ी होगी फिर रफा होगा। अब हम ये दोनों चीजें देख लेते हैं कुरान करीम में क्या ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हुई है कि नहीं हुई है। अगर हो गई है तो फिर उनकी वफात हो, बर्रफ़अल्लाहु में पता चल गया कि भाई अल्लाह ने उनका रफा किया है। सूरह माइदा की आयत नंबर है 118, उसमें अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम का कौल नकल कर रहा है। ईसा अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं कि फलम्मा तवफ़्फ़यतनी कुन्त अंत रक़ीबा, यानी अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम से पूछेगा कि क्या तुमने कहा था लोगों को कि मुझे और मेरी वालिदा को माबूद बना लो। तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि ऐ अल्लाह, मैं जब तक इनमें रहा मैं इनका निगरान रहा, लेकिन जब तूने मेरी तवफ़ी कर ली ना, उसके बाद तू इनका निगरान था। अब ये जो तवफ़ी की बात है, ये ईसा अलैहिस्सलाम कह चुके हैं या कहेंगे, इसे हमने देखना है। बुखारी शरीफ की हदीस, इसी आयत की तशरीह में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि मैं देखूंगा कि मेरे कुछ असहाब को जो है ना दोज़ख की तरफ लेकर जाया जा रहा है, तो मैं फरिश्तों से कहूंगा कि उसहाबी, ये तो मेरे साहबा है। तो फरिश्ते कहेंगे कि आप नहीं जानते कि आपकी वफात के बाद ये लोग अपनी एड़ियों के बल फिर गए। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मैं भी वही बात कहूंगा जो अब्दुस सालेह ईसा अलैहिस्सलाम ने कही थी। ईसा अलैहिस्सलाम ने कही थी, क्या कही थी, लेकिन पास्ट टेंस इस्तेमाल कर रहे रसूलुल्लाह, कि ईसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा था फलम्मा तवफ़्फ़यतनी कुन्त अंत रक़ीब, कि ऐ अल्लाह जब तूने मुझे वफात दे दी ना तो फिर तू इनका निगरान था, मैं नहीं था। कुन्तु अलैहिम शहीदन मा दुम्तु फीहिम, यही बात ईसा अलैहिस्सलाम ने कही, यही बात रसूलुल्लाह कहेंगे कि ऐ अल्लाह जब तूने मुझे वफात दे दी ना तो फिर अल्लाह फिर तू मेरी कौम का निगरान था, फिर मैं नहीं था इनके ऊपर निगरान। मुझे नहीं पता फिर इन्होंने क्या किया, अपनी एड़ियों के बल फिरे कि नहीं फिरे, दीन को छोड़ दे कि नहीं छोड़ दे। बात बिल्कुल वाज़ेह है भाई। ईसा अलैहिस्सलाम लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तूने मुझे वफात दी, उसके बाद तू इनका निगहबान। फलम्मा तवफ़्फ़यतनी कुन्त अंत रक़ीबा, यह सूरह माइदा आयत नंबर 118। इसकी तफसीर भी पढ़ना, बुखारी शरीफ की हदीस है। रसूलुल्लाह ने तवफ़्फ़ा के मायने भी डिक्लेयर कर दिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम मैं इसको स्टडी करके आऊंगा तो फिर मैं आपसे बात करूंगा। सूरह माइदा आयत नंबर 118, 117-18 वगैरह ये पढ़ें आप, और उसकी तफसीर है। फिर सूरह किताब तफसीर में जाना आप, बुखारी शरीफ की, ठीक है ना, और उसमें पढ़ना यही, इसी की तफसीर सेम यही आयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है, इसी आयत की तफसीर में वो हदीस नकल है। और हो सकता है किसी मुफस्सिर ने नकल भी कर रखी हो, लेकिन पढ़ लेना आप जाकर, मिल जाएगी आप। ठीक है, किताब तफसीर है, तफसीर सूरह माइदा। ठीक है जी, थैंक यू। में जाएंगे किताब तफसीर। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सभी भाई क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं खैरियत से हूं। सुबह की बारी आई थी मीडिया पर मैं माशाल्लाह जो बहुत अच्छा जबरदस्त रहा, देख रहा सारा। आप कौन सा रोजे से थे? सुबह, हाँ वो सुबह ना मैंने बताना ही था, बस टाइम फिर ऐसा हो गया। मेरी ना असल में 3-4 दिन तबीयत नहीं ठीक, साफी भाई वो गला खराब, तो जुकाम, तो जिस्म दर्द, इस तरह का जो है ना 3-4 दिन तक चला, तो उस वजह से फिर रोजे से 2 दिन पहले का चल रहा है, वैसे ही चल रहा भी था। चले, अच्छा बात को ना शॉर्ट करते हैं, टाइम हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं निकलना है फिर, मैंने बाकी भी रहने दें आप। डबल टैप पूछना है भाई किसी ने, मैं क्या रहने दें उस्ताद मोहतरम, ये ना करे भी करूँ। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पूछ लेता हूँ, अगर ये कहते हैं तो बता देते हैं। उस्ताद मोहतरम क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ, आप सुना। उस्ताद मोहतरम आपको मैंने हवाला भेजा था, आपने बताया नहीं अभी तक। कौन सा हवाला कह रहे हो? व्हाट्सएप पे देखिए मैंने 2 बार भेजा है। अच्छा, इसी पर अब भेज रहा हूँ। चले कोई नहीं, मैं देख लेता हूँ। अभी पूछने किसी में डबल टैप लगता है आज शायद। नाइमा बाजी, इसका मतलब आपने किए नहीं होंगे ना, तभी तो कह रही है कि नहीं पूछने।
आज हाँ 312 डबल टैप किया ना तो इसलिए जा रही है। पूछने क्यों नहीं, ये पूछने अच्छा यार चलो कोई नहीं यार, तुम्हें बता ही देता हूँ। रुको भी बता रहा हूँ यार, सब्र करो थोड़ा सा। उस्ताद मदन आपको व्हाट्सएप कर दिया। नसीम ठीक हो गया ना भाई, 59,000 है आपके नसीम भाई। अच्छा जी शाहिद भाई 49,900 है आपको। कोई बात नहीं है भाई। अच्छा जी माशाल्लाह भाई, आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 ही बंदों ने पूछे हैं। तो टॉप पर है भाई नसीम भाई और दूसरे नंबर पर है शाहिद भाई। 2 बंदे आए हैं भाई, टॉप पर नसीम भाई हैं और दूसरे नंबर पे शाहिद भाई हैं। अच्छा स्वीट अफेयर भी है, ठीक हो गया। 82,800। और कोई दोस्त भाई? उस्ताद मदन मैंने आपको एक और हवाला भेजा, वो देखेगा अगर उर्दू में मिल जाए तो, क्योंकि वो इंग्लिश में अल्लाह के बंदे डबल टैप बताने दो, बता दूंगा मैं। ठीक है मैं देख लूंगा, तो देखा भी नहीं मैंने। जो हुक्म। ठीक है हाँ भाई, और कोई दोस्त? स्वीट भाई 35,000 है स्वीट भाई आपके। हाँ जी आमीन भाई, सलमान भाई आमीन। अच्छा ट्राई टू अंडरस्टैंड। 5 डबल टैप है दोस्त आपके, बस लगता है मूड नहीं है यार, पूछ लो जल्दी से। अच्छा जी सारा साहिबा अस्सलाम वालेकुम। सारा साहिबा आवाज आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा सहरी करके ही जाएंगे क्या हमारे साथ? नहीं मैं सहरी कर रही हूँ। नहीं तरावियों से आप हमारे साथ, तो मैंने कहा शायद सहरी करके ही जाने का इरादा हो आपका। तो अगर है तो बता दीजिए, एक प्लेट आपकी भी लगवा देते हैं। किस चीज मैं सहरी कर रही हूँ। अच्छी बात है जी तो पूछ लेते हैं ना किसी से, जब बैठी हैं साथ में तो कह देते हैं हमने कौन सा भर भर के खाना, छोटी छोटी से तो खुराक है हमारी बस। अच्छा 15 20 रोटी ही तो खाते हैं हम। बस हाँ वो ज्यादा नहीं, 15 20 रोटी बस इतनी। उस्ताद मदन ये कम है, थोड़ा ज्यादा कर लें। नहीं ये मैंने सिर्फ अपनी बताई है, सबकी नहीं बताई है भाई। चलो अभी मैं ऑर्डर करवाती हूँ आप लोगों के लिए। ऑर्डर? जी ऑर्डर भी तो होती है ना। अच्छा जी जी खाना ऑर्डर होता है चलिए ना। फिर तो रहने दे, फिर तो कोई मसला नहीं, हम खुद ही बना कर खा लेंगे, इतना तो वहां से आएगा। तो आप 20 बोल रहे हैं वहां से जल्दी आ जाएगा। हाँ जी करते हैं, चलिए आप करें। शुक्रिया। अच्छा उस्ताद मदन इधर अच्छा भाई और किसी ने पूछना है? टिकटॉक चल नहीं रही इंडिया में? तो हाँ सुना है टिकटॉक बैन है इंडिया में, आके चल रही है। हाँ चीख चीख के सबको बता दे। उस्ताद मदन मैंने किसी से पूछा था ना उधर से, मगर जानते इनको? कहते नहीं ये कौन है, मगर ये मेरे उस्ताद मोहतरम टिकटॉक के ना। कहते इधर तो लाइव बंद है, लाइव बंद। एक तो मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि मैंने तुम्हें अपना शागिर्द बनाया कब है। उस्ताद मोहतरम ऐसे न कहें, देखिए इतने ऐसे न कहें लोग तो क्या हैं, मतलब है? 100 कल को दोस्त तुझे कोई तबलीग करते हुए देखेगा और वो तेरे से सवाल पूछेगा और तुम आ ऊ करेगा, तो वो कहेगा भाई ये है भाई, देखो भाई शागिर्द की हालत से उस्ताद का अंदाजा लगा लो तुम।
कि बस जैसा ये है वैसा ही होगा, बस इससे उस्ताद है। बस इसने 5-6 बार आ ऊं किया होगा, वो 6-7 बार आ ऊं कर देगा, बस यही होगा, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं लगता। चलो कोई बात नहीं, होता रहता उस्ताद मोहतरम। ठीक हो। प्यारे भाई आए थे आज? कौन?